وہ امی عائشہ کو اور امیر معاویہ کو باغی کہنے والے لوگ. آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں. دعا کیا کرے پھر. اگر ان کے دعوے، ان کے نظریے، ان کی سوچ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں، تو دعا کیا کریں کہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں. دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کی سوچ بڑی اچھی ہے، یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے پہ دل تو نہیں کرتا، دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، تقیہ کر کے منافقت کے ساتھ کہتا ہوں، دل نہیں کرتا. وہ سر عام کہتا ہے امی عائشہ باغیہ تھی، نعوذ باللہ، خلافت کی باغی عورت تھی. سر عام کہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں باغی تھے. آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی مخالف نے آج تک کسی مجلس میں ابو جہل کو گالی دی؟ ابو جہل ایسا کہ تھوڑے ظلم کیے اس نے. اسلام کو منہدم کرنے کے لیے 13 سال کے اندر جتنی اس بندے نے ایفرٹ کی ہے کسی اور کے نہیں ملتی. ابو لہب کے تھوڑے معاملات تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب دعوت دینے جاتے شہروں میں یہ بندہ پیچھے پیچھے ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دیتا تھا. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مجبور کر دیے گئے کہ آپ یہاں سے نکل ہی جائیں. اور انہی کی یہ مکے والے، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ مغیرہ، یہ سارے لوگ وجہ بنے تھے آپ کے طائف کے واقعے. اور امی عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو فراخیاں آ گئی، معاملات بدل گئے، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کے دل پر نقش ہے؟ کبھی نہیں بھولا کہ اس دن تے بوتی پیڑا ہے، وہ آپ کو نہیں بھولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سیاہ بھری کہا عائشہ طائف کا واقعہ آج بھی نہیں بھولا. عائشہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جاؤں کس طرف، میرا جس طرح منہ ہوتا تھا میں بھاگ کھڑا ہوتا، وہ بدبخت پھر آ جاتا. اس کی وجہ کون بنا تھا؟ یہی لوگ، یہی عتبہ، شیبہ، یہ مغیرہ، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہی لوگ بنے تھے. اپنی مجالس میں کتنا ذکر کرتے ہیں ان کا، اس نے یہ ظلم کیا، یہ کیا. نہیں کریں گے حضرت صاحب، نہیں کریں گے، مر جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے. جب بھی ان کو بغاوت کی بو آئے گی، جب بھی ان کو تبرے کے لیے لوگ نظر آئیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نظر آئیں گے. اور اس کے بارے میں ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں تم یہ دیکھو کوئی بندہ کسی کا نقص بیان کر رہا ہے، سمجھ جاؤ زندیق انسان ہے، منافق ہوتا. لیکن جس دن تم نے یہ تفریق کی تھی کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں، اور اس کے درمیان پھر یہ پھوٹ ڈالی کہ ان کے درمیان ایک کھٹاس چلتی تھی، کچھ ایسے صحابہ تھے جو اہل بیت سے خار رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے خلافت چھینی، پھر چھینی، پھر چھینی، اہل بیت کی باری نہیں آنے دی، یہ سارا زہر تم نے گھولا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کندھے پر جو ہاتھ عبداللہ بن عمر کے آیا تھا اور وہ کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم عمر کو جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا وہ وہی جگہ ہے جس کی وہ اجازت لے کے گیا ہے. میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، مجھے امید تھی کہ عمر کی جگہ وہی بنے گی جو اللہ کے نبی زندگی میں کہتے تھے. عبداللہ بن عمر میں نے کہتے ہیں میں نے دیکھا تو پیچھے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ یہ الفاظ فرما رہے تھے. ان کی آپس کی محبتیں تو دیکھو، پیار تو دیکھو. لیکن بعد میں بتایا کیا گیا، نہ ایسا نہیں تھا. ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسا تھا، کیونکہ ہمارے اندر یہ غلاظتیں بڑی بڑی ہیں اور تم آنے والی نوجوان اسی کے بیٹے ہو. ہم تمہیں بتائیں گے نا کہ اصل بات کیا ہے. اللہ کا واسطہ ہے اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لو، بچا لو. ایسی تاریخ کا مطالعہ نہ کرو جو صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات اٹھائے. ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، کہو ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ان کے آپسی جھگڑے وہ جانیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی.
میں ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے، اختلافات تھے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ پہلے سے جانتا تھا یہ آگے کیا کریں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اگر چنا ہے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھیج دے۔ ہاں بحیثیت بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو گئی ہوگی، کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، میں کون ہوتا ہوں ان کی غلطیوں کو 1400 سال بعد امت کے سامنے رکھنے والا؟ فلانا اس طرح تھا، میں کہتا نہیں، آؤ میں دکھاؤں، یہ دیکھو اس کتاب کے 500 صفحہ پڑھنے کے بعد، مجھے سارے فضائل گننے کے بعد 600 صفحے کے اوپر مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی بھی تھی۔ مومن نہیں ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے تھے کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی افضل ہیں، تو صرف یہ الفاظ سننے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا آج کے بعد کسی سے میں نے یہ الفاظ سنے کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے، ایسے انسان کو میں کوڑے ماروں گا، خبردار کوئی انسان اس طرح کی بات کرے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہ خالق اپنی مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے، کس کے لیے خیر کس چیز میں ہے، کس کے لیے شر کس چیز میں ہے، بخوبی جانتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہمارے ماحول میں فضا قائم ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی کبھی فضا پرفتن ہوئی، جب کبھی بھی فضا کے اندر بغاوت یا نفرت کی بدبو پھیلی ہے، کچھ لوگ اس بدبو اور اس خباثت کو اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے موجود رہے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد ماحول پرفتن ہو رہا ہے اور فضا بدبودار ہو رہی ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا تصادم ہمیشہ سے رہے گا، وہ الگ بات ہے کہ غلبہ ہمیشہ حق کو رہے گا اور آخر میں غالب جو ہے وہ حق ہی آئے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس مرتبہ ان فتنوں کو ختم کرنے والے لوگ، اس بدبو کو یا اس فضا کو بدبو سے پاک کر کے معطر کرنے والے لوگ کم پڑتے جا رہے ہیں، اور اس فضا کے اندر یہ نتن اور یہ بدبو مزید پھیلتی چلی جا رہی۔ اس فضا میں سانس لینے والی ہماری نوجوان نسل جو ہی یہ بدبودار فضا جو صحابہ کے بغض سے آلودہ ہو چکی اس نوجوان کے سانسوں میں ڈھلتی ہے، تو اس فضا سے ہماری نوجوان نسل اور آنے والی جتنی بھی نسل ہے اس کے دل بھی آلودہ ہو رہے ہیں، دماغ بھی آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو بعض دفعہ تو خیال یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شاید یہ جو حدیث تھی وہ اسی طور پر صادق آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الاسلام بدأ غریبا وسيعود على الغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا کچھ اجنبی لوگ سمجھے جاتے تھے اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے کم لوگ تھے، اجنبی، کوئی چیدہ، سب اسلام مخالف تھے، وہ اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتا تھا، اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، دین کو جاننا نہیں چاہتا تھا، دین کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا کہ یہ دیندار انسان ہے، اس کے بارے میں ترچھی نگاہوں کے ساتھ اس کے اوپر وار کیے جاتے تھے اور اسے اجنبی سمجھا جاتا تھا کہ یہ کون نیا مذہب اور نیا دین لے کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس کو عروج ملے گا اور پھر اسلام ایسے ہی ہوگا کہ جیسے چند چیدہ لوگ اور چند خال لوگ جو اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی محبت سے ان کے دل لبریز ہیں اور اسلام پر قد مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پھر غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام دین، اس سے دوری، اس تعلیم کی طرف نہ آنا، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا، بچوں سے اس کو دور رکھنا، اس کو ڈی ویلیو کر دینا اور اس کے جو شان اور شوکت تھی اس کو مسخ کر دیا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ دین کے بارے میں کتنے مخلص ہیں۔ اور یہی بیسیکلی وجہ بنی ہماری فضا کے بدبودار ہونے کی۔ کبھی فضا خوشبودار تھی، وہ خوشبودار اس لیے تھی کہ اس اسلام کا دفاع کرنے والے لوگ موجود تھے، مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے اس اسلام کے دفاع کا سبق پڑھایا کرتے تھے،
مائیں بچیوں کو جوان اس لیے کیا کرتی تھی کہ یہ بچہ جوان ہو جائے اور دین پر کٹ مرے. اور آپ نے ایسی سیرت کے اندر کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بچے پیش کیے گئے کہ اللہ کے نبی اس بچے کو قبول کیجئے. کبھی کوئی سنسناتا ہوا تیر اگر آپ کے طرف آئے تو اسے آگے کیجیے گا, یہ آپ پر کٹ مرے. میں نے اس بچے کو جوان ہی اس لیے کیا. ہماری ماؤں نے ایسے بچے تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑنا چھوڑ دی, شاید اس لیے اب ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اب ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے, صحابہ اہل بیت کے دفاع کے لیے خدا کا واسطہ ہے کہ کچھ تو ترمیم کرو. ہاتھ جوڑنے پڑے. یعنی معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ مجلس کی صدارت کرنے والا مسلمان, یہ عقیدہ رکھنے والا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, صحابہ کے اوپر ایمان رکھنے والا, اس سے بھی ہاتھ جوڑ کے منت اور سماجت کی جانے لگی کہ حضرت صاحب صحابہ کی گستاخی سے ہوا بدبودار ہو چکی ہے, کچھ تو اس کے بارے میں خیال کریں اور سزا کا تعین کریں. اور ہاتھ جوڑ کے ہمیں یہ بل منوانے پڑے. کبھی امت اتنی بھی کمزور ہوئی تھی. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے تھے کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی افضل ہیں, تو صرف یہ الفاظ سننے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا آج کے بعد کسی سے میں نے یہ الفاظ سنے کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے, ایسے انسان کو میں کوڑے ماروں گا, خبردار کوئی انسان اس طرح کی بات کرے. ایک وقت تھا. اور آج ہمیں انہی صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. ہمیں ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ بھائی جان, اور مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے. مصیبت کی بات یہ کہ کچھ لوگ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے پاکیزہ ترین دل کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اس کے بعد اللہ نے دوبارہ دلوں کو دیکھا, جو پاکیزہ ترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پائے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ اور وزیر بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ازل میں ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان لوگوں کو میں اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کا شرف بخشوں. یہ شرف کافی نہیں ہے, یہ شرف کافی نہیں ہے. آپ حساب لگائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا عامی جنتیوں, کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب والخیر فی یدیک, اللہ حاضر, یا اللہ جی آپ کے حضور حاضر ہیں, فرمائیں. کہا بھائی کچھ چاہیے تو بتاؤ. اور کیا چاہیے؟ یعنی جنت کے اندر جو سب سے کم سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے اسے بھی جنت کے باہر کھڑا کر کے کہا جائے گا تمنا کرو. وہ اپنی تمنا کرے گا. کیا چاہیے؟ تمنا کرے گا. کیا مانگ سکتے ہو؟ وہ اپنی تمنا کرے گا. کب پھر تمنا کرو, وہ پھر تمنا کرے گا. کہ اور مانگو, وہ اور مانگے گا. بس تھک گئے اتنا ہی, اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں دیتے ہیں, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. یہ سب سے کم والا معاملہ ہے. آپ حساب لگائیں کہ جو جنت میں چلا گیا اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھئی اور کچھ چاہیے تو بتاؤ. اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید کیا, جہنم سے بچا کے ہمیں جنت میں داخل کیا, ساری نعمتیں ہمارے پاس, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائیں گے اس سے بھی بہتر نہ تمہیں ایک چیز دوں
جو ان ساری نعمتوں کے اوپر ہے، اس سے بہتر ہے کھانے، حوریں، یہ گدے، یہ سارے کے سارے بستر، یہ ریشم، یہ سونے چاندی کے کنگن، یہ ہیرے جواہرات، یہ نہریں، دودھ، شہد، یہ ساری کی ساری نعمتوں کے اوپر ہے، افضل ہے، بہتر ہے، وہ نہ تمہیں دوں؟ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ کہ یاد رکھو آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جو میری رضامندی ہے نا، یہ ان نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جنتیوں کو۔ کب؟ حساب کتاب، دنیا، وفات، ان سارے معاملات کے بعد۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا جاؤ میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کمال ہے یار۔ ایک انسان جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ جنت دینے کے بعد میں تم سے راضی ہو جاؤں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی۔ اس سے بڑا شرف ہو سکتا ہے؟ یہ بتانے کی باتیں ہیں، یہ ایکسپلین کرنے کی باتیں ہیں، یہ آج ہمیں امت کو بتانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ یاد کروانے کی باتیں تھیں۔ نہیں میرا بھائی، تابعین کے اندر یہ بات اور ان کے سلیبس کے اندر یہ مضمون لازمی سبجیکٹ کے طور پہ شامل تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی سیرت اور صحابہ کی سیرت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بچے کو سورہ فاتحہ سکھاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے ساری زندگی یہ سورہ فاتحہ یا قرآن کی یہ آیت پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اسے یاد ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کی زندگی کا گزارا نہیں ہے۔ ہم ابو بکر اور عمر کی سیرت ان کو ایسے سکھاتے ہیں جیسے ایک انسان قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتا ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو سکھایا گیا؟ اس لیے جب بھی ہوا بدبودار ہوئی وہاں پہ صحابہ کا دفاع کرنے والے لوگ سامنے نظر آئے اور انہوں نے حلق میں ہاتھ ڈال کے گدی سے زبانیں کھینچ ڈالی۔ کہا خبردار وہ انسان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور معاویہ اور ان لوگوں پر کوئی بھی بھونکے گا یہ کر دیں گے۔ دفاع کیا، محدثین نے احادیث کو نقل کیا، مفسرین نے تفاسیر میں لوگوں کا ذکر کیا صحابہ کا۔ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی؟ اس سے بڑی بات مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں تم یہ دیکھو کوئی بندہ کسی کا نقص بیان کر رہا ہے، سمجھ جاؤ زندیق انسان ہے، مومن نہیں ہے۔ زندیق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں قرآن آنے سے پہلے، ان صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں بیان کی، وہ میرے نبی کے صحابہ اس طرح کیوں، اور پھر انہوں نے ثابت بھی کیا یہ فضل اور شرف ایسے نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھ لیا تھا یہ دل کس طرح کے ہیں، ان کے اوپر جب میں بوجھ ڈالوں گا ایمان کا، ان کے ایمان کا امتحان لینے کے بعد ان کے دلوں کو جب مزین کروں گا، پھر یہ تپتے ہوئے کوئلوں کو اپنی چربی سے ٹھنڈا تو کریں گے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بلال تپتی اور ریت پہ کوڑے تو کھائے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پھر یہ اپنے سارے مال و متاع کو لٹا کے مکے میں چھوڑ آئیں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ابو دہدا جس کے پاس ایک ہی کھجور ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں دہدا یہ کھجور وقف کر دو اور اس کے بدلے میں جنت کا باغ لے لو، یہ اس کا سودا کرنے کے بعد گھر کے باہر کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کا سودا کر آیا ہوں، اب ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں، واپس آ جاؤ۔ جو اللہ کے ساتھ جنتوں کا سودا کرنے والے، اللہ کی رضا کے ساتھ سودا کرنے والے، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، ایک لمحے بھر کے لیے بھی جس انسان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آنکھ بھر کے دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ اللہ کے نبی کا ساتھی ہے، صحابی ہے، اس کے بارے میں بکواس کرنے والا زندیق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم دفاع کیوں نہ کریں؟ یہ دفاع اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جاتا ہے نا تم ایمان لو، لوگ بھی تو ایمان لے کے آئے ہیں، ایمان لاؤ بھائی، یہ بھی تو ہے نا، بندی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے،
یہ مومن ہو سکتے ہیں، تم مومن کیوں نہیں ہوتے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فوراً دفاع کیا۔ کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ نہیں بیوقوف تم لوگ، تم بیوقوف ہو، جاہل لوگ ہو۔ مکے کا اگر سرپنچ، پنچایت کا سرپنچ آدمی جس کو دنیا ابو الحکم کے نام سے جانتی ہے، عمر ابن ہشام، اگر ایمان نہیں لائے گا تو ابو جہل کہلائے گا۔ یہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف لوگ۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، ان کو تو اللہ نے چنا ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہے ان کو یہ کہنے کی؟ تمہاری جرت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود دفاع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا، کہا جب کبھی بھی بعد میں قیامت تک میں آنے والے لوگوں کے لیے جب کبھی کوئی انسان مجلس میں بیٹھ کے میرے صحابہ کے بارے میں بات کی جائے اور وہاں پہ منفی تاثر دیا جائے کسی ایک صحابی کے بارے میں، فَامْسِكُوا، یاد رکھنا اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا۔ یہ میرے ساتھی، یہ میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا اس وقت میں جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی حضرت صاحب۔ اگر آپ کو اتنا اس کو اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا مشکل معاملہ تھا، آپ اپنے ایسے عمل جس پر آپ کا پچھلے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے یا 50 سال سے عمل ہے، آپ اسے چھوڑ کے دکھائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ اختلافات کیوں جنم لیتے ہیں، تعصب کیوں جنم لیتا ہے؟ حضرت صاحب لوگ حدیث کے آ جانے کے بعد ایک عمل چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے دین چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، بار چھوڑ دیے، اپنا مسلک بدل لیا، معبود بدل لیے، ہٹ کے تو اللہ کے رسول کے ساتھ لگ گئے۔ چھوٹا عمل نہیں تھا، چھوٹا معاملہ نہیں تھا، اس لیے ان کا دفاع کرنا بنتا ہے، اور ہم کیوں نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو بیت رضوان کا معاملہ تھا، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دفاع نہیں کیا؟ یعنی بیت رضوان کیوں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں نا، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پہ رکے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ آپ کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا بھائی ایسا کرتے ہیں عثمان آپ جائیے مکے والے سے کہیے کہ ہم بھائی عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جنگ شنگ نہیں کرنا چاہ رہے۔ حضرت عثمان تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، افواہ یہ پھیلتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس ایک صحابی کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کی تھی کہ 1400 صحابی کٹ جائے گا، مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، واپس نہیں جائے گا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ ایک صحابی کا دفاع، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ عثمان کو شہید کر دیا؟ اگر عثمان کو شہید کیا ہے تو یہ 1400 میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا جب تک ان سب کے گردنوں کو قلم نہ کر دیا جائے۔ ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہاتھ پہ بیعت کرو، کس بات پہ؟ مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے، واپس نہیں جاؤ گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے۔ دفاع تھا غدیر خم پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حضرت علی کا دفاع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ باتیں کر رہے تھے، کھڑے ہو کہا خبردار بھائی حضرت علی کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں، اس کے ساتھ محبت رکھنے والا مومن ہے، بغض رکھو تو منافق ہو جاؤ گے۔ دفاع کیا، باتیں کرتے ہو میرے ساتھ ایمان لانے والوں کے بارے میں۔ یہ دفاع تھا، اور دفاع کیوں نہ کیا جائے؟ اللہ کی قسم وہ درخت جس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے آپ لوگ سینہ تان کے اور سر کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہم پر رحمت کرے گا اور معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اس درخت کی جڑوں کے اندر انہی صحابہ کا خون شامل ہے۔ کیسے؟ وہ خون شامل ہے، پانی نہیں تھا، خون تھا، خون دے کے اس پودے کو بڑا کیا تھا، اور اس کی آبیاری کر کے اتنا ترا اور درخت قیامت تک کے لیے جو چھاؤں دے گا وہ آپ تک آیا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے؟ نہیں، بہت بڑی سازش ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی مخالف نے آج تک کسی مجلس میں ابو جہل کو گالی دی؟ ابو جہل ایسا کہ تھوڑے ظلم کیے اس نے، اسلام کو منہدم کرنے کے لیے 13 سال کے اندر جتنی اس بندے نے ایفرٹ کی ہے کسی اور کے نہیں ملتی۔ ابو لہب کے تھوڑے معاملات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب دعوت دینے جاتے شہروں میں یہ بندہ پیچھے ہوتا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجبور کر دیے گئے کہ آپ یہاں سے نکل ہی جائیں. اور انہی کی یہ مکے والے، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ مغیرہ، یہ سارے لوگ وجہ بنے تھے آپ کے طائف کے واقعے. اور امی عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو فراقیاں آ گئی، معاملات بدل گئے، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کے دل پر نقش ہے؟ کبھی نہیں بھولا کہ اس دن تے بہت ہی پیڑا ہے، وہ آپ کو نہیں بھولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سیاہ بھری کہا عائشہ طائف کا واقعہ آج بھی نہیں بھولا. عائشہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جاؤں کس طرف، میرا جس طرح منہ ہوتا تھا میں بھاگ کھڑا ہوتا، وہ بدبخت پھر آ جاتا. اس کی وجہ کون بنا تھا؟ یہی لوگ، یہی عتبہ، شیبہ، یہ مغیرہ، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہی لوگ بنے تھے. اپنی مجالس میں کتنا ذکر کرتے ہیں ان کا، اس نے یہ ظلم کیا، یہ کیا. نہیں کریں گے حضرت صاحب، نہیں کریں گے، مر جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے. جب بھی ان کو بغاوت کی بو آئے گی، جب بھی ان کو تبرک کے لیے لوگ نظر آئیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نظر آئیں گے. وجہ حضرت صاحب کیونکہ ان کا ٹارگٹ کوئی ایک صحابی نہیں، ان کا ٹارگٹ پورا اسلام ہے. یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم تک پہنچنا ہے. اور اسلام کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر سب سے مضبوط کڑی وہ صحابہ ہے. جس دن یہ صحابہ کے اوپر قدغن لگ گئی نا حضرت صاحب، تو بات سمجھ لیجئے. میں بار بار کہتا ہوتا ہوں، وہی تقی عثمانی حافظہ اللہ کی بات، ہم جس طرح کے لوگ واقع ہوئے ہیں، جس طرح کا ہمارا مطالعہ اور بچوں کے ساتھ ہمارا دین کے معاملے میں عمل ہے، ہمیں ڈر ہے کہ آنے والی نسل مرتد نہ ہو جائے. ہم نے کیا دیا بچوں کو؟ ہمارے دفاع کا معاملہ کس طرح کا ہے؟ ہم نے یہاں پہ چھوڑا. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میں اختلافات کی طرف نہیں جاتا، میں کئی لوگوں کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، میں اختلافات کی طرف نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیں، ہمارے بچوں نے سوشل میڈیا سے لیا نا دین، امت کا اجماع تھا ہر وہ عمل جس کے اوپر صحابہ کا آپس میں اختلاف رہا آپ خاموش رہیں گے. عبداللہ بن مبارک سے غالباً پوچھا گیا حضرت صاحب آپ ان جنگوں کے بارے میں جو صحابہ کے بارے میں صفین اور جمل کی ہوئی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا کہ میری تلوار صحابہ کے خلاف اٹھتی. یہ وقت کا امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں پیدا نہیں ہوا تھا، نہیں تو میں جس گروہ میں بھی ہوتا سامنے صحابہ ہونے تھے. اللہ نے میرے ہاتھ محفوظ رکھے. جب اللہ نے میرے ہاتھ محفوظ رکھے، آج کے دور میں ان کے خلاف باتیں کر کے میں زبان گندی کیوں کروں؟ میں کچھ نہیں کہتا، وقت تھا گزر گیا، دونوں طرف صحابہ ہیں، میں کیا کہوں؟ یہاں پہ سینے پہ ہاتھ مار کے 2 ٹکے کے لوگ یہ کہتے ہیں کل میں وہاں پہ ہوتا فلاں کے خلاف تلوار اٹھاتا. جرت کیسے؟ وہ 2 ٹکے کے لوگ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم دل پہ پتھر رکھ کے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل نہیں کرتا. اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ وہ امی عائشہ کو اور امیر معاویہ کو باغی کہنے والے لوگ. آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں دعا کیا کرے. پھر اگر ان کے دعوے، ان کے نظریے، ان کی سوچ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں، تو دعا کیا کریں کہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں. دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کی سوچ بڑی اچھی ہے، یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ دل تو نہیں کرتا، دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، تقیہ کر کے منافقت کے ساتھ کہتا ہوں، دل نہیں کرتا. وہ سرعام کہتا ہے امی عائشہ باغیہ تھی، نعوذ باللہ، خلافت کی باغی عورت تھی، سرعام کہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں باغی تھے. آپ دعا کیا کریں کہ اگر آپ کے نزدیک ان کی سوچ درست ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہتا ہے، دعا کیا کریں آپ انہی کے ساتھ قیامت کے دن، محشر کے دن انہی کے ساتھ کھڑے. اگر دل سے یہ دعا نہیں نہ نکلتی حضرت صاحب، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی سیاہی کو نہیں دل میں کہ آپ دعا تو یہ نہیں کرتے کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ کھڑا کر، لیکن اس کے خیالات کے حامی نظر آتے ہیں. کیوں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے نبی کے صحابہ ادنا سے ادنا
امیر معاویہ کے قدموں میں کھڑا کر. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں میں کھڑا کر. میں دعا کرتا ہوں آپ بھی جرت کریں نا, کریں جرت کہ ایسے لوگ جو دل پہ پتھر رکھ کے حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یا ایسے لوگ جو امی عائشہ کو باغی کہتے ہیں, آپ دعا کریں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو معاشرے میں. نہیں کریں گے, مر جائیں گے, نہیں کریں گے. پھر جب پوچھے نا, کہتے ہیں حضرت صاحب وہ بس ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مرزا انجینئر کے کلپس ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے پڑاؤ واپس آ رہے ہیں, رستے میں پڑاؤ کیا. انہیں لوگوں نے تھوڑی سی ٹھٹا کیا صحابہ کے ساتھ, کیا اے بڑے ڈڈا لے مولوی فلاں فلاں فلاں. اللہ کے نبی میں کوچ کرو یہاں سے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. کیا نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہمیں بس صحابہ کے ساتھ تھوڑا سا لعب اور لعب کا معاملہ. اور قال لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تمہیں اللہ اس کا رسول اور اس کی آیات اس کا دین مذاق کے لیے یہ چیزیں ملتی ہیں. تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو, دفع ہو جاؤ, کوئی عذر قبول نہیں. مذاق کے لیے ہم جیسے ناکارہ کاہل سست انسان بے عمل لوگوں کو اللہ کے نبی کی یاری ملتے ہیں. لوگوں کو چھیڑنے کے لیے تھوڑا سا جملے ملتے ہیں ہمیں. اللہ الستعان, بچ جاؤ, ڈرو اس دن سے. مجھے یہ بتائیں, چلیں مخالف قوم کے کہنے پر نقل کفر کفر نہ بھاشے, یعنی میں ان کا قول کہتا ہوں فرض کریں, فرض کریں, ہم تو فرض بھی نہیں کرتے, فرض کریں مخالفین کے اعتراضات درست ہیں, فرض کریں کہ امیر معاویہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلاں فلاں. بلکہ یہ ہم تو دیکھیں جرت کی بات ہے نا, کہتے ہیں حضرت حسن حسین, جنت کن کی ہے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد کی. تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ان کا نام لے گا, اور جو یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ ان کا نام لے. کیا مطلب؟ دبے لفظوں میں کیا, یزید کا باپ کام جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ جنت میں تو حضرت حسن حسین ان کا باپ جائے گا, وہ ان کی. یزید اور اس کا باپ یعنی کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہوں گے؟ ہاں سٹیٹس لگے ہوتے ہیں, سٹیٹس لگے ہوتے ہیں, دل کی آگ بجھاتے ہیں. حضرت صاحب یہ وہ چراغ ہیں جو سورج کی طرح روشن ہیں, تمہاری پھونکوں سے یہ کبھی بجھنے والے نہیں ہیں. سورج کی طرف تھوک پھینکو گے تمہارے منہ پہ آئے گی, سورج تک نہیں پہنچے. منہ تو بغیظکم, غصے ہیں تمہارے, دل کالے ہو چکے ہیں, مر جاؤ گے اسی ہاتھ میں. لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم قیامت والے دن اللہ نے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت دی کہ جا ان میں سے پکڑ کون کون سے لوگ ہیں جو تیرے مخالف تھے, یاد رکھنا تیرا گریبان اگر امیر معاویہ کے ہاتھ آ گیا نا, یا امی عائشہ نے پوچھ لیا کس بنیاد پر تو اپنی ماں کو باغی کہتا رہا اور کون سے خیالات کا تو حامی رہا, میں تو مومنوں کی ماں تھی, میری پاک دامنیاں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کے اور میری پاک دامنیوں کے معاملات, میری اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے معاملات, سنت کو زندہ کر کے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. وہ لوگ جو مجھے باغی کہتے رہے تم انہیں اسکالر سمجھ کے اپنے اسٹیٹوں کی زینت بناتے رہے, میں تجھے اپنے بیٹا کیسے مان لوں جو مجھے باغی بھی مانتے ہو, اپنی ماں بھی کہتے ہو. یہ معاملات آپ کو سمجھ نہیں آتے؟ کہتے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہیں جی, اکثر باتیں درستی ہیں. حضرت صاحب کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دودھ کے ڈرام میں 2 قطرے پیشاب ڈال دیا جائے تو کوئی دودھ پینے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سارے کے سارے دودھ کو نجس بنا دیتی ہیں. ہم اس کے توحید بیان کرنے کو کیسے مان لیں؟ جو توحید یہاں تک پہنچی وہ صحابہ ہی کو نہیں مانتا. کہتا وہ لوگ ڈر کے چھپ چھپا کے اسلام کو قبول کرنے والے. اے اللہ کے بندو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, قرآن سے اور حدیث سے اور اسلاف کے فہم سے صحابہ کا علم حاصل. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. آج یہ نوبت اسی وجہ سے آئی ہے, ہمارے نوجوانوں میں اتنی پیچ ہی نہیں ہے, اتنا علم ہی نہیں ہے
کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کر سکیں، پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے صحابہ کو معاف کر، اللہ کا واسطہ صحابہ کو معاف کر، چھوڑ دو ان کو۔ مجھے یہ بتائیں کیا فائدہ ملا 1400 سال بعد امی عائشہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، امیر معاویہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، عدالت لگا کے، ان کے خلاف دلائل دے کے، امت کو یہ بتانے کا کہ یہ دونوں امت کے باقی لوگ تھے؟ کیا فائدہ دیا؟ کیا بتایا امت کو؟ اس امت کے یعنی انہی صحابہ کے ان بیٹوں کو آپ نے کیا تاثر دیا؟ صرف یہ تاثر گیا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی مخلص کوئی نہیں تھے۔ ہاں یہی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں آج تک اس اختلافی بحث میں چاہے اسحاق جھالوی ہو چاہے علی مرزا ہو، ان کی بات سن کے آپ کو کیا تاثر گیا؟ امیر معاویہ تو پتے صاف ہے نا، نعوذ باللہ۔ امی عائشہ کے بارے میں بدزن ہوئے نا، صحابہ کے درمیان جو وہ اختلافات تھے اس کو بیان کیا گیا کہ بیسیکلی صحابہ کے اندر امارت کی لالچ اور ہوس اتنی تھی کہ ایک دوسرے کے مقام کا بھی خیال نہیں کیا۔ لالچی لوگ، نعوذ باللہ، جو امارت کی لالچ رکھنے والے، جو منصب اور مقام کی لالچ رکھنے والے، ایسے لوگ کون تھے؟ نبی کے صحابہ۔ 1400 سال بعد عدالتیں لگا کے اس طرح کے لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں فتوے اور فیصلے جاری کر کے اور امت کے ذہنوں میں یہ زہر گھولنے والے لوگ، اللہ یہ ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو دنیا کے اندر ان کے ماننے والوں کے سامنے ان کے ان باطل عقائد کو واضح کر کے ان کو مارنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ امت نے آج تک صرف اور صرف بچوں کو یہ سبق دیا، صحابہ میرے نبی کے صحابہ، وہ میرے نبی کے صحابہ۔ امت نے یہ سبق آج تک دیا۔ 1400 سال بعد اس طرح کے نوجوان اٹھے، انہوں نے کہا جو صحابہ یہ کرتے ہیں، وہ منصب کے لالچی لوگ، وہ کسی کا خیال نہ کرنے والے لوگ، وہ حکومت کے باغی لوگ، وہ اس طرح کے تھے، تم کہاں پھرتے ہو؟ یہ مولوی تو بات ہی نہیں صحیح بتاتے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک فائدہ بتائیں جو آپ کہتے ہیں رہا صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا معاملہ، منافق ہوتا ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا، منافق ہوتا ہے۔ لیکن جس دن تم نے یہ تفریق کی تھی کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں، اور اس کے درمیان پھر یہ پھوٹ ڈالی کہ ان کے درمیان ایک کھٹاس چلتی تھی، کچھ ایسے صحابہ تھے جو اہل بیت سے خار رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے خلافت چھینی، پھر اہل بیت کی باری نہیں آنے دی، یہ سارا زہر تم نے گھولا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کندھے پر جو ہاتھ عبداللہ بن عمر کے آیا تھا اور وہ کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم عمر کو جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا وہ وہی جگہ ہے جس کی وہ اجازت لے کے گیا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، مجھے امید تھی کہ عمر کی جگہ وہی بنے گی جو اللہ کے نبی زندگی میں کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو پیچھے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ یہ الفاظ فرما رہے تھے۔ ان کی آپس کی محبتیں تو دیکھو، پیار تو دیکھو، لیکن بعد میں بتایا کیا گیا؟ نہ ایسا نہیں تھا، ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسا تھا، کیونکہ ہمارے اندر یہ غلاظتیں بڑی بڑی ہیں اور تم آنے والے نوجوان اسی کے بیٹے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے نا کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لو، ایسی تاریخ کا مطالعہ نہ کرو جو صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات اٹھائے، ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، کہو ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان کے آپسی جھگڑے وہ جانے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ میں ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے، اختلافات تھے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ پہلے سے جانتا تھا یہ آگے کیا کریں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اگر چنا ہے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھیجے۔ ہاں بحیثیت بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو گئی ہوگی، کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، میں کون ہوتا ہوں ان کی غلطیوں کو 1400 سال بعد امت کے سامنے رکھنے والا؟ فلانا اس طرح تھا،
میں کہتا نہیں، آؤ میں دکھاؤں، یہ دیکھو اس کتاب کے 500 صفحہ پڑھنے کے بعد، مجھے سارے فضائل گننے کے بعد 600 صفحے کے اوپر مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی بھی تھی۔ بدبخت انسان، بدبخت اور دماغ کے مریض انسان 600 صفحے فضائل پر پڑھنے کے بعد تو امت کو یہ نہیں بتا سکا کہ ان کے اندر خیر کتنے تھے۔ تو نے بتایا تو تجھے سفید کپڑے کے اوپر وہ ایک سیاہ دبا نظر آیا جس کو تو نے صرف ہائی لائٹ کر کے امت کو دکھایا، دیکھو سفیدی کو چھوڑو، یہاں سیاہی دیکھو کتنی پھیلی ہوئی، اور امت کو صرف سیاہی دکھا کے صحابہ کے بارے میں بد ظن کرنے والے اللہ تجھ سے حساب لے اور تیرے مکر اور فریب کو دنیا میں ہی واضح کر دے، تاکہ تجھے جاننے والے لوگ یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ جاننے والے تیرے اس مکر اور فریب سے آشنا ہو کے مریں اور تائب ہو کے مریں، ان کا دفاع کریں، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چاہے ہاتھ جوڑ کر ہی یہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ترمیمی بل کو پاس کروایا ہے۔ اللہ کرے یہ آگے پائے تکمیل پر اس کا اوپر عمل بھی ہو، لیکن دیکھا خباثت سامنے آ رہی ہے نا، اس بل کو باقاعدہ یعنی اتفاقی طور پر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کس کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف ہے، لیکن احتجاج ہونا شروع ہو گئے نا، ہاں اس کو فقہ وارانہ ایک حواسی اور فضا سی قائم کی جا رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو معاملات اس طرح ہیں کہ اس سے فرقہ واریت بنے۔ کہاں فرقہ واریت بنے گی؟ بات یہ ہے کہ تمہاری زبانوں کو لگام دی جائے گی اور تم وہ زبانیں اتنی 1.5 گز لمبی کر کے صحابہ پر بھونکنا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بل پاس نہ کیے جائے۔ ایسا ہم ایسے شر پسند عناصر کے خلاف قرارداد مذمت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کے حق میں بل پاس ہونے کے خلاف بولتے۔ لہٰذا آپ بھی اگر جہاں تک آپ کی طاقت ہو، جہاں تک بساط ہو، دفاع کی کوشش کریں، پازیٹیو رہیں، مثبت انداز میں رہیں، کم از کم خاموش ہو جائیں، خلاف نہ جائیں۔ ایک دو سوالات ہیں۔ اچھا، ایک کسی بھائی نے مجھے او پازیٹیو بلڈ کا کہا تھا کہ ایک مریض ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، کوئی بھائی اگر ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ مجھے جمعے کے بعد یہاں پہ مل لے۔ ایک سوال ہے جگہ کا انتخاب کرنا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دیکھیں یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ آپ کو فرمائے گا وما علیک الا البلاغ، علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پہنچا دیں، حساب ہم لیں گے۔ ہم نے کئی معاملات کے بارے میں کئی چیزوں کو ڈسکس کیا، ان کے اندر یہ بھی تھا اللہ کا واسطہ ہے جگہ کو جاگیر نہ بنایا کریں۔ اگر آپ پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں پہلے آئیں، بیٹھیں، اذکار کریں، تلاوت کریں۔ مجھے اس شکوے کا کئی دفعہ سامنا ہوا کہ حضرت صاحب آپ کی مسجد میں جاتے ہیں تو پہلی صف تو ٹوپیوں سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم میں اس معاملے کی کئی دفعہ مذمت کر بھی چکا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ شریعت ایسے جگہ کا انتخاب کرنا، خاص طور پہ جو لیٹ آ رہے ہیں، 3 صفیں بن گئی ہیں، بندہ لیٹ آ رہا ہے، جگہ اس کی آگے ہے، کیوں بھائی؟ کیوں ایسا کیوں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، سنت کے خلاف عمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کندھے پھلانگ کے آنا یا جو پہلے آنے والا ہے اجر اس کو زیادہ ملے، یہ بعد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھا ہوا شاید اجر سے ہی محروم کر دیا جائے۔ کیوں؟ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ نہیں، کسی کی بھی نہیں، مسجد ہے، اس کے اندر انتظامی امور کو انجام دینے والے اس مسجد کے نوکر ہیں، یاد رکھیں، وہ اس مسجد کے خادم ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر غور کریں اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے اللہ ان کو ختم کر کے کوئی ان سے اچھے انتظامی امور کے لیے مقرر کر دے گا۔ یہ تو شرف ہے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اسے جاگیر نہ بنائیں۔ فکس پرائز کرنا جو دکاندار،
اس میں کوئی حرج نہیں. ایک دکاندار اگر ہاں پورے شہر کے اندر ایک چیز کا ایک ہی ریٹ بنا دینا یہ جائز نہیں، شریعت اس سے منع کرتی. آلو ہے، پورے شہر کے آلو کے وپاری جو ہیں وہ ایک ریٹ طے کرتے، جی ہم نے اتنے روپے کلو دینا ہے، اس سے کم دینے ہی نہیں ہے، سب ایک ریٹ کر لو، سب ایک کا کر لو، یہ جائز نہیں ہے. ہر دکان پہ اس کے اپنے مال کے حساب سے اپنا مختصر سا مارجن رکھ کے وہ اگر پرائس کو فکس کر لیتا ہے کہ مجھ سے بحث نہیں ہوتی، لوگ آگے پیچھے ادھر ڈاؤن جھوٹ بول جائے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی اتنا سا معاملہ ہے، اتنے میں لینی ہے تو لے جاؤ، نہیں تو میں نہیں بیچنا چاہتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وجہ حضرت صاحب کیونکہ ان کا ٹارگٹ کوئی ایک صحابی نہیں، ان کا ٹارگٹ پورا اسلام ہے.